ہلالی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. سابق وزیر اعظم نواز شریف سعودی عرب کے دورے پر پہنچ چکے ہیں. اب دورہ تو نہیں ہے خیر, وہ ویسے تو عمرے کے لیے گئے ہیں, مگر اس وقت جو ہے بہت افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ ہم 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں آئین پاکستان کی. نواز شریف صاحب کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں, سعودی عرب جا کر بھی مسائل بڑھ رہے ہیں. کہ دعوے کیے تھے وہ بھی شاید پورے نہیں ہوئے. اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے کہ 3 وزرائے خانہ جو شوکت ترین صاحب اور 2 ایک کے پی کے اور پنجاب کے, یہ ظاہر ہے ایک ایک سے مل کے بات کریں, کنوینینٹ اپرچونٹی ہے, موقع اچھا ہے, سعودی جو ہیں وہ ہوسٹ کر رہے ہیں ان کو. مگر اور مجھے پتہ نہیں کیوں یہ توقع ہے کہ شاید جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہے اس سے آگے بھی وہ جائیں. یہ تو خیر وقت بتائے گا کہ وہ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں. تو یہ کچھ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی وہاں پر پہلے سے موجود ہیں اور شہباز شریف صاحب بھی چند روز میں وہاں چلے جائیں گے. کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں مجھے کوئی خاص دلچسپی اس بات پہ نہیں ہے, مگر ہم سب کو یہ غور سے دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ پھر سعودیوں کو کھینچ لیں گے اپنے معاملے میں, کیا پھر یہ سعودیوں کو استعمال کریں گے اور کہیں گے جا کے ان سے بات کرو, ان سے بات کرو اور ان سے یہ کہو کہ یہ آدمی کے سینٹنس جو ہے اس کو اوورٹرن ہونا چاہیے اور جلدی ان کو جلدی کریں اور یہ اور وہ. معاف کریے, یہ استعمال اگر ان لوگوں کو کریں ایک دفعے اور یہ کرتے ہیں ایسی باتیں, ہم اتنے پاورٹی سٹرکن ہیں کہ معاف کریے کہ ہم ان کی بات سنتے ہیں, کبھی کبھی دوستی میں آتا ہے اور کبھی کبھی پریشر کے فارم میں آتا ہے. تو اٹ وڈ بی ویری انفارچونیٹ کہ ایک دفعے اور ہم اپنے پولیٹیکل افیئرز میں کسی فارنرز کو گھسیٹ کے لیں. اور یہ صاحب کیا پریشر لا سکتا ہے سعودی عرب؟ دیکھیں میں بات بتاؤں, میری جہاں تک اطلاع ہے, میری بتاتے ہیں کہ یہ گئے نہیں, ان کو بلایا گیا ہے. اچھا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی اہم ترین بات ہے, امریکنز بھی سمجھتے ہیں اور چائنیز بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آنی چاہیے, اور چائنیز خاص طور پہ سمجھتے ہیں. سعودیز کا عمران اس کے اوپر نواز شریف کے اوپر بالکل بھروسہ نہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے دفعہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, 10 سال کا انہوں نے معاہدہ کیا اور 5 سال کے بعد یہ دونوں بکے. آپ کو پتہ ہے کہ جب نواز شریف پہلی دفعہ وہاں سے آئے تھے جدہ سے, پاسپورٹ ان کو دے دیا, مجھے دے دے, میں نے ادھر ادھر جانا ہے, تو جب وہ آئے تھے تو ان کو یہاں پر سعودی پرنس بھی آیا تھا ایک, اور سعد حریری کو بھی بھیجا تھا, اور اس نے باقاعدہ وہ اس کا نواز شریف کا لکھا ہوا 10 سال کا وہ دکھایا تھا, اور نواز شریف صاحب سے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں یہ تو 5 سال کا ہوا ہے. تو سعودیز کو ان کے ہاتھ لگے ہوئے, اور وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ خلافی کرنے کے عادی. مجھے یہاں تک پتہ چلا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ اس وقت پریشر بہت زیادہ ہے. پاکستان پہ پریشر امریکنز کا بھی ہے اور پاکستان پہ پریشر چائنیز کا بھی ہے. امریکن بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان میں ڈی اسٹیبلٹی کی صورتحال ہوئی تو پاکستان کے اندر جس طرح کی فورسز ہیں, ٹی ٹی پی ہے, دوسرے چیزیں ہیں, یہ کسی نہ کسی طور پہ خدا نخواستہ کوئی اور فنڈامنٹلسٹ یہاں پر نہ آ جائے. کوئی ظاہر بات ہے پتہ تھوڑا چلتا ہے جب موومنٹ چلتی ہے, اور موومنٹ چلتی ہے تو وہی آگے آتا ہے, جو ہتھیار جس کے پاس ہوتے ہیں وہی ٹیک اوور کر لیتا ہے, تو مسئلہ ہو جائے گا. چائنیز سمجھتے ہیں کہ اوریا صاحب یہ الیکشن, یہ اوریا صاحب اگر ان کو الیکشن ہولڈ کرنے کا پرسویڈ کر دیں سب چیز ٹھیک ہو جائے گا, بالکل یہی کہیں گے. میری اطلاع یہی ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان وہ 10 سال کے 5 سال کے 5 سال کے 10 سال نہیں ہے, الیکشن کرو اور جیت جاؤ تو ہمارے آپ سرکس آئیں ہیں. دیکھیں لاری صاحب آپ تو رہے ہیں فارن افیئرز میں بہت عرصے, آپ مجھ سے کئی سینئر ہیں اس معاملے کے اندر, اور انٹرنیشنل ان سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کسی ملک میں کون سا آتا ہے. جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے, جو گورنمنٹ اس کی جسٹ گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ وہ تعلقات بناتے ہیں. اور ان کو کیا وقت پڑی ہے کہ عمران خان سے دشمنی لیں جس کے اوپر 22-23 کروڑ عوام میں سے اکثریت اس کے ساتھ ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ڈانٹ ٹونٹ کان شان کھینچنے کے لیے. اچھا ہلالی صاحب, میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ اسٹیبلٹی تو الیکشن سے آئے گی, تو کیا سعودی عرب پرسویٹ کرے گا شریف خاندان کو کہ یہ الیکشن میں چلے جائیں اب آپ, اور کیا وہ پرسویٹ ہو جائیں گے؟ بھائی ان کو کہنا چاہیے تم 3 دفعے پرائم منسٹر, پتہ نہیں 4 دفعے تمہارا بھائی بھی, تمہارا بیٹا و تمہارے باورچی کے علاوہ ہر آدمی کوئی عہدہ رکھا ہوا ہے اس ملک میں. بس کرو, یا تو آ جاؤ الیکشن میں ہار جاؤ. اور مانے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ واٹ از دا پرابلم, واٹ از دا نیڈ ٹو گیو ایڈوائس. اگر یہ آنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیتتے ہیں تو آؤ, بسم اللہ, ہار جائیں الیکشنز اور آپ کا جو 8 سال باقی ہے وہ بھی جیل میں کمپلیٹ کر رہے ہیں.
I don't understand کہ ان لوگوں کو کیوں دوسرے ملک کے لوگ آتے ہیں. چائنیز تو کبھی انٹرفیئر کرتے ہی نہیں ہیں اور ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے. نہیں کرتے. اور میرے خیال میں اگر واریا صاحب میں ویل بی رائٹ اور واقعی ان کو مشورہ یہ دیں گے تو ایک ہی مشورہ ہے, خدا کے لیے آبجیکشنز ڈراپ کرو ٹو الیکشنز, ہولڈ الیکشنز. بس ہوا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی سعودی عرب گئے ہیں اس کے ساتھ ہی پیچھے ایک اور کیس سامنے آ گیا ہے. بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں, صرف یہی نہیں کہ ان کا سعودی عرب جانا اور اس سے پہلے ان کی ویڈیو سامنے آنا ان کے لیے مسئلہ بن رہا ہے, بلکہ یہاں پر سپریم کورٹ میں درخواست چلی گئی ہے اور فواد چودھری کہتے ہیں کہ جی مجھے اس میں پارٹی بنایا جائے شہباز شریف صاحب کے خلاف مقدمے میں, جس میں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں. اب انہوں نے کہا تھا جی 4 ہفتے میں نواز شریف واپس آ جائیں گے, تو اب وہ سپریم کورٹ چلے گئے اس حوالے سے کہ اس میں ظاہر ہے یہ بنیاد بھی بنے گی کہ نواز شریف 4 ہفتے کا کہہ کر گئے, اور یہ کہ جی ان کے ڈاکٹرز کے حوالے سے جو ان کے سرٹیفکیٹ جمع کرائے جاتے تھے آج تک کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی, کوئی کلینک نہیں گئے, کوئی ہاسپٹل نہیں گئے کہ جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اب وہ سعودی عرب کس طرح چلے گئے ہیں, عمرے کی ادائیگی کے انہوں نے کہا کہ وہ کرنے گئے ہیں, تو وہاں جا سکتے ہیں لیکن پاکستان نہیں آ سکتے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ اب کھڑا ہو گیا کہ جی وہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ اس طرح باقاعدہ کسی اور ملک میں چلے گئے ہیں. ویسے تو وہ ٹریول کر رہے تھے, گھوم پھر رہے تھے, کبھی آپ کو پولو گراؤنڈ میں نظر آتے ہیں, کبھی کہیں گولف اور ہر جگہ ریسٹورینٹس میں, لیکن اب تو وہ کسی اور ملک چلے گئے ہیں. اگر کسی اور ملک جا سکتے تھے تو پاکستان کیوں نہیں آ سکتے تھے, یہ سوال اپنی جگہ. پھر یہاں پر جس طرح سے سپریم کورٹ کے معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ان کے لیے بنا ہوا ہے. پھر ساتھ ہی ٹکٹ کے معاملات, ان کی ٹکٹ لینے کو پی ڈی ایم کی کوئی نون لیگ کی ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. ان کے پہلے مشیر رہنے والے, ان کے وکیل رہنے والے وکیل ان کے رہے, انہوں نے خط لکھ مارا تھا ایک آئی ایم ایف کو کہ انہوں نے پیسے نہ دینا. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں, پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا. تو اس حد تک تو وہ اس حکومت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے گئے تھے. اگر آپ ریکارڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اپنے پاس سے کچھ نہیں کر رہا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب بہت سی تکلیفوں کے بعد, بہت سی ڈیفیکلٹ اور سینسٹیو یعنی اراز سے گزرنے کے بعد اب ایک امید پیدا ہو چلی ہے کہ یہ معاشی صورتحال بہتر ہو جائے گی. کیسے؟ ہم نے بھروسہ کیا تھا 3 ملکوں کے اوپر, ایک چائنا, ایک سعودی عرب, ایک یو اے ای. یاد ہے نا آپ کو اچھی طرح سے. چائنا نے اپنا حق ادا کر دیا ہے. انہوں نے ایک تو جو $3 ارب کا قرضہ تھا اس کو رول اوور کر دیا فار مور 2 years. ایک 70 کروڑ ایک دفعہ, 80 کروڑ ایک دفعہ انہوں نے ہمیں اور دیے تھے. اور اب ہم سن رہے ہیں جس کا اعلان بھی کیا گیا کہ $2 ارب اور چائنا نے کمٹ کیے ہیں. سعودی عرب نے وہ گارنٹی جو آئی ایم ایف نے مانگی تھی وہ دے دی ہے کہ ہم $2 ارب پاکستان کو دیں گے. اب اسحاق ڈار صاحب نے یو اے ای جانا ہے, وہاں سے اگر $1 ارب مل جاتا ہے تو وہ جو ہدف تھا جس سے ہم نہ صرف ڈیفالٹ سے بچیں گے بلکہ ہماری اکانومی ٹریک پر آ جائے گی, وہ تو پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ ایک لارجر پورشن اس کا جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے. یہ ایک طرف ہے. آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ ان کو کسی دوست ملک نے ایک پیسہ نہیں دینا. سعودی عرب نے جھنڈی کرا دی ہے, یو اے ای نے جھنڈی کرا دی. یاد ہوگا نا آپ کو, یہ ساری ہوا میں تو باتیں نہیں ہیں. تو سعودی عرب نے نہ صرف یہ کہ وہ کمٹمنٹ دے دی ہے $2 ارب کی, جس تمطراق اور شان سے نواز شریف سمیت پرائم منسٹر اور ان کی بیٹی مریم اور ان کا خاندان شاہی مہمان کے طور پہ سعودی عرب بلائے گئے ہیں, یہ بھی ایک جیسچر تو ہے نا. کہ نہیں ہے؟ بالکل جیسچر ہے. اور یہ جیسچر اس لیے زیادہ اسٹرانگ ہے کہ یہ بات ہم نے سوشل میڈیا پر ہی پڑھی ہے, اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا تعلق یعنی پی ٹی آئی سے بھی تھا کہ سعودی عرب کے شاہ فرما روا جو ہیں یعنی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان, اس سے حضرت صاحب کی کٹی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے بہت سارے حوالے بھی دیتے ہیں. اب اس وقت میرا خیال ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہنا مناسب نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ سعودی عرب کی طرف سے ایک بہت بڑا جسچر ہے